بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سٹارٹنگ میں مرغے کی آواز یہ کیوں؟ یہ آج آپ کو میں ایک کہانی سناتی ہوں۔ اور چائے جو بنتی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ میرے لیے نہیں بن رہی ہے، یہ لیبرز کے لیے بن رہی ہے۔ تو چلیں آج آپ کو میں دکھاتی ہوں اپنا بیک یارڈ۔ یہ ہمارا بیک یارڈ لان بھی کہلاتا تھا ایک زمانے میں، اور پچھلے 3 مہینوں سے اس کی حالت کافی ابتر ہوئی بھی ہے، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے ایک طرف شیڈ بنا لیا جائے مرغیوں کا، تو اس کا یہ سامان پڑا ہوا۔ شیڈ بنانے کی وجہ یہ بنی کہ میں نہ گوشت کھاتی ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی گوشت نہیں میں کھاتی ہوں، اور انڈے بھی جو ہے میں نے پچھلے 1 سال سے کھانے بند کیے تھے، کہ جب سے میں نے وہ سنا تھا پلاسٹک کے انڈے، اس کے بعد سے میں انڈا بھی نہیں کھا رہی تھی، فارمی انڈے۔ میری امی بھی ان انڈوں کے بہت زیادہ خلاف ہیں، اسے کہتی ہیں چائنا کے انڈے، پلاسٹک انڈے، اس طرح کا۔ میں بھی الجھن کرتی تھی، میں نہیں کھاتی تھی۔ تو دیسی انڈے جو ہیں وہ میں کھا لیتی ہوں، لیکن وہ گاؤں سے اتنے زیادہ نہیں ملتے ہیں، مطلب پتہ نہیں کیوں، پتہ بھی کرواتے ہیں تو اتنے نہیں ملتے، شاید استعمال ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ ابھی میں پچھلے دنوں پنڈی گئی ہوئی تھی، تو حدید سعید کی جو امی ہیں انہیں جانوروں سے اور پودوں سے بہت زیادہ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے چھت کے اوپر مرغیاں رکھی ہیں 200-250 کے حساب سے۔ وہاں ہم دیسی انڈے کھاتے تھے۔ امی نے کہا کہ بھئی یہ لوگ شہر میں بیٹھ کے دیسی انڈے کھا رہے ہیں، ہم گاؤں میں اور ہمیں دیسی انڈے نہیں ملتے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ امی نے بھائی سے بات کی، بھائی نے کہا ٹھیک ہے شیڈ بنوا لیتے ہیں۔ اور سب کو تو پتہ ہے کہ آرگینک چیز کتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور آرگینک ایک تو بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ یہ آپ بیک یارڈ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے یہ خوبصورت سے فائکس پلانٹ ہیں، جن کی حالت ابھی ذرا خراب ہوئی ہوئی ہے، ایک تو خزاں کی وجہ سے، دوسرا آج کل ماشاءاللہ ہمارے بیک یارڈ پہ بہت زیادہ زوال آیا ہوا ہے۔ میں آپ سب کو بیک یارڈ کی وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گی جس میں بہت خوبصورت یہ لگ رہا تھا، چھوٹا سا ہمارا لو بجٹ سا لان بنا ہوا تھا۔ یہاں 1-2 چیئرز تھی، ٹیبل تھا، میں بیٹھتی ہوتی تھی، پیپرز کے دنوں میں تو بہت زیادہ میں بیٹھتی ہوتی ہوں۔ اتنے خوبصورت پرندے لگتے ہیں، آوازیں ان کی آ رہی ہوتی ہیں، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ ابھی بھی آپ لوگوں کو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، کتنا خوبصورت لگتا ہے نا یہ سب۔ نیچر کے قریب جو بھی چیز ہوتی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب سی کشش پیدا کر دیتے ہیں، عجیب سی خوبصورتی ہو جاتی ہے۔ یہ اولیو پلانٹ ہے ہمارا، اور اس نے صرف ایک بار پھل اٹھایا ہے، اور یہ انجیر کا پلانٹ ہے، انجیر ماشاءاللہ لگتے ہیں۔ اولیو پلانٹ کی یہ کہانی ہے کہ اس نے پھل اٹھایا تھا، اور مالی نے اس کا پھل جھاڑ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلا جو پھل ہوتا ہے اس کو جھاڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں عجیب ہی اس کی منطق تھی۔ اور اس کے بعد اس اولیو پلانٹ نے قسم کھا لی کہ اس نے پھل نہیں اٹھایا۔ یہ پلرز ہیں، اس پہ ہی شیڈ بنے گا، اور پھر جالیاں وغیرہ آپ نے سارا سامان دیکھا تھا۔ یہ بیری ہے ہماری، یہ کٹ جائے گی کیونکہ یہ شیڈ کے اندر آ رہی ہے، بہت پرانی یہ بیری کا درخت ہے۔ اور دیوار کے اس پار ہمارے تایا ابا کا گھر ہے، وہاں پہ اب تایا ابا تو فوت ہو گئے ہیں، ان کے بہو اور ان کا بیٹا رہتے ہیں اور ان کے بچے۔ یہ بیری کے درخت کی بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاؤں گی، یہ کٹنے کی بعد کی دکھا سکتی ہوں، کٹتے ہوئے کی نہیں دکھا سکتی ہوں، میری مجبوری ہے۔ اور یہ جو بیری ہے اس کا تو اتنا گند ہوتا تھا، مطلب جب اس کے پتے گرتے ہیں، بیر گرتے ہیں، اور گاؤں کے بچے آتے ہوتے تھے ہمارے گھر، دیواریں ٹاپ کے آ جاتے تھے اور آ کے وہ بیر اٹھا کے چوری کر، مطلب ایک طرح کا چوری کر کے لے جاتے تھے۔ اب یہ ویڈیو ہے جی ہمارے پرانے، مطلب جو لان کی پرانی حالت تھی، تقریباً 6 مہینے پہلے کی آپ یہ کر لیں۔ یہ سپٹمبر کے اکتوبر میں نے بنائی تھی۔ اس وقت مالی آتا تھا، ان کی پراپر کٹنگ ہوتی تھی، پراپر ان کی کیا کہتے ہیں مٹی کو نرم کیا جاتا تھا۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، لان میں گھاس لگا ہوا ہے، بہت خوبصورت وہ لگ رہا ہے، مگر پتہ نہیں بس اس کو نظر ہی لگ گیا، اچانک سے یہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، مجھے اپنے گارڈن میں جو سب سے زیادہ پسند ہے پودا، وہ ایلو ویرا کا ہے۔ میں بہت زیادہ چیزیں بناتی ہوں، اسکرین پروڈکٹس، آئل وغیرہ۔ اور یہ ہماری چائے ریڈی ہو گئی ہے، یہ ہم دیں گے لیبرز کو، وہ پئیں گے اور دوبارہ اپنا کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور چائے دینے کے بعد ہمارے فرنٹ یارڈ میں یہ ہو رہا تھا کہ جو ہماری یہ ہیں ماسی کہہ لیں، ہم انہیں ماسی کہتے ہیں، بچپن سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ دانے صاف کر رہی تھی۔ دانے گاؤں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ ایک بڑا سارا ڈرم ہوتا ہے، اس میں اپریل میں جب ان کی کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ دانے بھر لیے جاتے ہیں، پورے سال کے لیے بھر لیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ بارشیں ہو گئی تھی جب ایک گندم کی کٹائی وغیرہ ہو رہی تھی، اور پھر مٹی لگ گئی تھی دانوں کو،
تو اس لیے پھر پہلے دھو لیا جاتا ہے، اس سے جو سارا گند وغیرہ ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، وہ باہر نکل جاتی ہے، پھر ان کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ سارا کام یہی ہماری ماسی کرتی ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو رہا ہے، اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے ورانڈے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے، انہوں نے اپنا بالنگ پلانٹ اپنے گھر پہ ہی بنا لیا۔ یہ ہوتی ہے کریٹیوٹی۔ اچھا، جب بچے کھیلتے ہیں تو انہیں بھوک بھی لگتی ہے، فرائز انہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ ویسے بھی انہوں نے پنڈی جا کے مجھے بدنام کرنا تھا کہ خالہ کو ہم فرائز کے لیے کہتے تھے اور وہ بنا کے نہیں دیتی تھی، تو پھر میں ان کے لیے فرائز بنا رہی تھی۔ بہت مزیدار سے فرائز بنے تھے۔ اور گندم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ جو ڈرم میں ہم دانے اکٹھے کرتے ہیں نا، یہ مطلب گندم، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں جو گندم کا بحران آیا تھا، اس میں ہمیں بالکل بھی پریشانی نہیں تھی۔ گاؤں میں عام طور پر یہی رواج ہوتا ہے۔ اور یہ مزیدار سے فرائز ہمارے تیار ہو گئے۔ اب میں اگلے تھوڑے سے جو بچ کے تھے وہ بھی بنا رہی تھی تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا سکیں۔ فیبرری میں آلو کی جو فصل ہے وہ نکلنا زمین سے شروع ہو جاتی ہے، مطلب اس کی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی جو ہیں وہ زمینیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں۔ ایک ٹھیکیدار جس طرح سے دوسرے کو، ایک انسان دوسرے کو گفٹ کرتا ہے، اسی طرح سے ٹھیکیداروں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو گفٹ کرے جو اس کی فصل ہے۔ پھر میرے بھائی جو ہیں وہ بھی گفٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ آلو کی بوری جو ہے یہ گفٹ آئی ہوئی تھی، اس لیے کھلے بن رہے تھے۔ فرائز تو ویسے بھی بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور ان کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ بے شک دن میں 3 بار ہم انہیں دے دیں، اور انہوں نے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھائے تھے۔ اور پھر میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے بنے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے بہت زیادہ مزے کے تھے، یمی ہے۔ شام کو ہم لوگ کھانے کے بعد گرین ٹی ضرور پیتے ہیں، اور ہماری گرین ٹی میں جو ہے چینی وغیرہ نہیں پڑتی ہے، مطلب جو چینی کئی لوگ ڈالتے ہیں، ہماری گرین ٹی میں گڑ پڑتا ہے۔ گڑ بھی جو ہوتا ہے نا، جو منڈی سے آیا جاتا ہے، وہ جو ہوتا ہے پرانا گڑ، وہ والا ہمارے گھر آتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ، جتنا گڑ پرانا ہوتا ہے وہ اتنا ہی بینیفیشل ہوتا ہے، اس کا اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے گھر نا دیسی گڑ آتا ہے۔ اور گرین ٹی تو سب کو ہی پتہ ہے کہ صحت کے لیے کتنی اچھی ہوتی ہے، ڈائجسٹیو سسٹم کو کتنا بہتر بنا دیتی ہے یہ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ گرین ٹی جو ہے وہ ہر گھر میں ہی رات کو کھانے کے بعد جو ہے نا اس کا ایک دور چلتا ہوتا ہے۔ مجھے تو گرین ٹی بہت زیادہ پسند ہے۔ دن میں 2 سے 3 کپ آرام سے پی لیتی ہوں۔ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور میں پھیکی پیتی ہوں، میں گڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالتی۔ سبز الائچی ہوتی ہے گرین ٹی، بس اس کا قہوہ سا بن جاتا ہے۔ اب آپ کو میں دکھاؤں گی کہ نیکسٹ ڈے جب وہ بیری کا درخت کٹ گیا تھا اس کے بعد کی ویڈیو آپ دیکھیے گا۔ یہ دیکھیے میں جا رہی ہوں اور وہ درخت آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، اس کا چھوٹا سا بس زمین کے اندر لکڑی سی نظر آئے گی، اور یہ اس کا درخت میں سے جو کٹنگ ہوئی ہے یہ سارا اس کا گند ہے، مطلب بیری کے پتے وغیرہ جس کو ان لیبرز نے آگ لگا دی تھی۔ وہ درخت کٹ چکا ہے، اور اس کی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس درخت کی لکڑیاں کہاں گئی ہیں۔ یہ درخت کی لکڑیاں ہیں، یہ اب آرے پہ جائیں گی، ان کی کٹنگ ہوگی، یہ چھوٹی چھوٹی کٹ کے آئیں گی، پھر ان کی آگ جلے گی اور اس کے اوپر ہم کھانا شانا بنایا کریں گے۔ جی، تو آج کے ولاگ کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔